الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اللہ وحدہ لا شریک دی پاکیزہ و معطر و مطہر حمد و ثناء تو بعد عدیہ درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص دے نال پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی. رب العالمین سن سب نو ایمان والی زندگی، اللہ رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دے زندگی دے حوالے دے نال اج دا جمعۃ المبارک دا چوتھا اجتماع ہے کہ جس دے اندر اسی جناب یوسف علیہ السلام دا ذکر خیر سورہ یوسف دے حوالے دے نال کر رہے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ آج اس بات کو مکمل کیتا جائے. حضرت ابراہیم قربانی قریب ہے، اس حوالے دے نال بھی گفتگو پیش کرنی جناب دی خدمت. تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جس ویلے بادشاہ دی خواب دی تعبیر بیان فرمائی، بادشاہ نے تعبیر خواب ویکھی نا کہ 7 پتلیاں گاواں جڑیاں نے 7 موٹیاں گاواں نو کھا گئیاں، 7 سبز شاخاں نے 7 ہریاں شاخاں نے 7 سکیاں شاخاں نے. انہیں اپنے نجومیاں کہانا کو پوچھا کہ دسو اس دی تعبیر کی ہے. انہیں کیا بادشاہ سلامت گل اوکھی ہے، ساری سمجھ وچ گل نہیں آن والی، لہذا تیز لا دو تھلے لا دو. وہ یہ کی کرنا تسا یہ تو سپیکر دی کٹ کے لانا ہے اتنے اللہ دے بندے کٹ کے لا دو اتوں. یہ تو سپیکر دی تار ہے تو کٹ دو جتوں مرضی کٹ دو. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ گل بڑی مشکل ہے، اسی یہ تعبیر بیان نہیں کر سکتے. لہذا وہ جڑا قیدی بادشاہ کو شراب وغیرہ پیش کرتا سی، وہ یوسف علیہ السلام نے جڑا چند دن گزارے سن، وہ دل چ خیال آیا کہ میں جس بندے دے نال قید خانے رہ کے آیا وہ بندہ خواب دی تعبیراں بیان کردا ہے. مختصر یہ ہے کہ خواب دی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی. جس ویلے تعبیر بیان کی تھی کہ بادشاہ سلامت نے ہون آرڈر لایا کہ اس بندے نو کہو
کہ تینوں قید خانے چھٹی ہے لہذا تو ساڈی خدمت حاضر ہو. اللہ دا قرآن کی بیان فرماندہ سماعت کرو. وقال الملک اتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرات توجہ رکھنا، میں مختصر جھلکاں پیش کر کے اس بات کو جڑا کمپلیٹ کرنا ہے. بادشاہ نے کیا کہ وہ جڑا قیدی ہے جناب یوسف علیہ السلام انہوں میرے کول لے کے آؤ. فلما جاءہ الرسول، جدو قاصد آیا جناب یوسف علیہ السلام کو قید خانے چ، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس آؤ. رب معنی بادشاہ، رب معنی بادشاہ. پالن والے رب کیا جاندہ نا بھائی، قرآن اندر والدین بھی رب کیا گیا ہے. حقیقت دے اندر اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ پالن والا وہی ذات ہے. فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. وہ قاصد کہنے لگا بادشاہ سلامت نے طلب کیتا ہے کہ تہاڈی جڑی ختم ہو گئی ہے لہذا تو بادشاہ دی خدمت حاضر ہو. یوسف علیہ السلام نے انکار فرما دیتا. فرمایا میں اس قید خانے میں نکلنا، گل سمجھ آ رہی بھئی؟ اس قید خانے میں نکلنا میں نہیں جانا چاہتا. انہیں کہا جی تساں تو مینوں سنا دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت نوں کہو کہ میں بے قصور ہاں لہذا میری رہائی دا کوئی بندوبست کیتا جائے. آج اگر ٹائم مل گیا تو تسی کہہ رہے ہو میں نہیں جانا، انکار کر رہے ہو. یہ کی وجہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر تک میں قید خانہ نہیں چھٹاں گا جب تک جنہ عورتوں نے میرے التزام لایا انہوں کو پوچھیا نہ جائے تو سچ بولے ہے کہ جھوٹ بولے ہے. ہاں ہونا تو یہ چاہیے بندہ قید میں پھنسیا ہوئے 7 سال بعد 10 سال بعد وہ رہائی ہے تو جلدی نکل جائے ٹھیک ہے بھائی باہر نکلو. لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیتا. یوسف علیہ السلام نے انکار کر فرمایا فَاسْأَلْهُ، سوال کیتا جائے، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں دے کولوں جنہاں نے اپنی انگلیاں کٹیاں سن انہوں کو پوچھیا جائے انہاں کس بنا تے میرے تہمت لگائی. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی سازشوں کو خوب جاننے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلا ایک کام کرو، بادشاہ کو میرا سنا لے جائے کہ میں انکار کر رہا. پہلا بیبیاں نو کٹھا کیتا جائے، بلایا جائے، انہوں نے کولو گل پوچھی جائے تساں انگلاں کیوں کٹیاں تے تساں یوسف علیہ السلام تے تہمت کیوں لائی. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه. بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کیا. بیبیاں بلا لیاں جنہاں نے ہاتھ کٹے سن، جنہاں دا نظام خراب ہویا سی. بادشاہ سلامت نے فرمایا دسو بھئی اج ٹائم آ گیا، دسو اس ویلے کی ہویا سی جو تساں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے برائے بجائے گوشت کٹن دے یا فروٹ کٹن دے تساں اپنی انگلیاں کٹیاں، دسو. بیبیاں بولی ہوں بڑی دیر بعد 7 سال بعد یا 9 سال بعد یا 13 سال بعد. واللہ عالم ورسولہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. کہنے لگی اللہ دی قسم ہے اساں یوسف علیہ السلام چ کوئی برائی نہیں ویکھی. پہلا مکر گئیاں نا، ادوں بیبیاں مکر گئیاں، زلیخا بھی مکر گئی کہ نہ بھئی یہ تے تیری بیوی تے غلط معاملات میرے کمرے چ داخل ہویا ہے لہذا قید کرا دیتا اپنا گناہ چھپان واسطے. ہن جس ویلے ٹائم آیا دسیو میں مینوں ہن کی بنیا ادوں کی بنیا. قلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ دی قسم مزے نال سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی سوء غلط کم کوئی نہیں ویکھیا. قالت امرات العزیز الان حس حسل حق، مصر کی عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئی. وہ دی واری آ گئی نا کہ 10ویں سارا تے کام سی تیرا. وہ تے اللہ دا بندہ نیک جڑا قید چوں باہر انہوں گل ہی نہیں کردا. 10 ادو کی بنیا؟ کہنے لگی انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین.
میں انہوں اپنے نفس دی طرف راغب کر دی رہی ہاں، لیکن میں قسم دے کے آنی ہاں بے شک یوسف سچا ہے، بے شک جناب یوسف سچ نے کیا آنا راوتو ان نفسی، میں انہوں اپنی طرف مائل کر دی رہی ہاں، میں اس میں اپنی طرف بلاندی رہی ہاں، انہیں میرے نال غلط نہ دیکھ کیا بھی نہیں۔ اللہ کا قرآن اندہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، زلیخا بولی کہنے لگی میں تینوں بڑا سچا پایا ہے، وہ تو بڑا ہی سچا ہے۔ اللہ کا قرآن ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی پشت کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، میں اس سچائی تاں بیان کر رہی ہاں، اس نے خبر ہو جائے کہ جس بی بی نے تینوں اپنی طرف راغب کیتا سی، مائل کیتا سی، بلا رہی سی، اس بی بی نے آج تیری جیڑی حق دے اندر بیان دے دیتا ہے، آج تیری گواہی جیڑی پیش کر دیتی کہ تسی سچے ہو۔ اللہ تا قرآن اندہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب ہونے، وہ جڑا بندہ ہونا دوغلا پلیسی، حسد کرنا لا، شیطان شر چھڑن والا، جھوٹیاں گلاں ادھر ادھر لان والا، وہ دا نقصان اپنا ہی ہوندا ہے۔ پھول لو زمانہ پھول لو، جننے مرضی بندے کو ایسے ہیں انہوں نے ویکھ لو، انہوں نے زندگی پڑھ لو، ایسا معاملہ کی ہویا ہے اور کیسی انہوں نے کوئی فائدہ ہویا ہے، انہوں الٹا اپنے نقصان کیتا ہے۔ اللہ پاک جڑے لوگ خیانت کر دیں انہوں دی خیانت نو کامیاب ہو دے اندر ہون دیندا نہیں۔ اللہ رب العالمین دا قرآن وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوا اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کیا ہون جس ویلے اعتماد ہو گیا، بی بی نے گواہی پیش کر دیتی، ان یوسف علیہ السلام نو بادشاہ تے پیش کیتا جائے۔ اللہ دا قرآن وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا اے یوسف آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا آج قیدیاں لباس اتارو، شاہانہ لباس پہنایا گیا، آپ دے سر تے تاج پہنایا گیا، اور جناب یوسف علیہ السلام نو بادشاہ نے اپنی سیٹ تے بٹھایا۔ اللہ قادر ہے نا ہر چیز تے بھائی، اللہ قادر ہے نا ہر چیز تے، بٹھایا یوسف علیہ السلام نو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کیا مینوں ملک دے خزانے تے مقرر کیتا جائے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، جنہوں علم دا پتہ ہی نہیں انہیں ملک دی حفاظت کی کرنی، چاہتی مار لو آگے پیچھے، اتنی بات کافی ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میں حفاظت بھی کرنے والا تے میں جانن بھی والا، میں خزانیاں دی حفاظت بھی کرنے والا تے اللہ میں علم بھی دیتا ہے، میں علم بھی جانن والا، اس ملک دا نظام کینج چلانا ہے میرے کو علم ہے۔ بڑے تھے میں بات نہیں کر رہی ہے، کٹا بھی تھی بڑی چنگی گال ہے، لیکن اس بات میں چھڑو، میں اپنی بات مکمل کرنا چاہنا۔ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کیا اور ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا کیا، بادشاہت عطا کی تھی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اللہ فرمایا اپنی رحمت سے میں جنوں چاہواں جس جگہ تے چاہواں میں خدا نو پہنچا سکنا۔ یوسف علیہ السلام کتھے سن، کتھوں معاملہ بنیا، بھائیاں نے کی کیتا، کنج کیتا، کس مقام تے پہنچی گل، کتھے آئے، کتھے مول لگے، کتھے سودے ہوئے،
کتھے یوسف علیہ السلام قیدی ہوئے، کتھے اج اللہ دا مہربانی ہوئی تو یوسف علیہ السلام نو شانات لباس پہنا کے تخت تے بٹھایا گیا۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں بھائی؟ قادر ہے کہ نہیں بھائی؟ قادر ہے ہر چیز تے۔ اللہ ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بروز حشر جن نے سب تو چھوٹی رائی دے دانے دے برابر نیکی کیتی ہوئے گی اللہ انہوں جزا عطا فرمائے گا، جن نے اینی بھی برائی کیتی ہوئے گی رائی دے دانے دے برابر انہوں دی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ اندہ نیکی کرنے والے دی نیکی نو اسی ضائع مات کو خیال کرے کہ ضائع ہو جائے، نہیں۔ وَلَعَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا بہت بہتر اجر ہے۔ یوسف علیہ السلام سماعت کرنا، اللہ دے نبی نے کی فرمایا؟ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ دے سامنے جس ویلے خواب بیان کی تھی، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ان آمنے سامنے اگے تعبیر خواب ایک قید خان نے بیان کی تھی، ہن یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھن فرمایا ہن پوچھا، ہن میرے کو پوچھ تے میں تم دساں کی بنیا۔ یوسف علیہ السلام نے وضاحت بیان کی تھی، فرمایا تو خواب ویکھی کہ دریا دے کنارے تے ہیں تے دریا چ 7 موٹیاں گاواں نکلیاں، بڑیاں ہی سونیاں گاواں نکلیاں، انہاں نال انہاں دے بچے بھی نے، دودھ پیندے بچے نے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ویکھیا اچانک دریا دی چکڑ چوں مٹی چوں 7 پتلیاں دبلیاں گاواں نکلیاں جنہاں دیاں پسلیاں ملیاں ہوئیاں، داند تے داڑاں انہاں دیاں نکلیاں ہوئیاں، لمبے نے داڑاں لمبیاں داند لمبے، وہ خشک جیڑیاں گاواں نے سر سبز کھا گئیاں، 7 جیڑے نے سبز شاخاں نے 7 خشک نے، خشک دے پتے ٹوٹ کے سبز تے ہوندے نے، سبز بھی جیڑیاں نے خشک ہوندیاں جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ فرمایا بادشاہ سلامت بات یاد رکھنا، یہ جڑے 7 سال نے نہایت ہی اہم نے، تسی پتھراں دے اتے بھی بیج سٹو گے تے اللہ دی ذات فصل عطا فرمائے گی۔ یہ جڑے 7 سال گزر رہے ہیں اتنے کامیاب ترین نے، آپ نے فرمایا کہ پتھراں یا تسی جناب اللہ بجری دے اتے بھی تسی اگر سٹ دے ہوگا نا جیڑی زمین قابل نہیں کہ فصل اگائے، اگر تسی پتھراں دے اتے بھی دانے سٹو گے تے اللہ دی ذات دے وچوں فصل اگائے گی۔ لہذا اپنے ملک دی کوئی ایسی جگہ نہ ہوئے جتے فصل نہ اگائی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پورا ملک جیڑا جناب اللہ فصل اگا دیتی گئی، گندم دی جناب بجائی ہو گئی، فصل کٹھی کیتی گئی۔ ایک دن رات کی ہویا، بادشاہ سلامت نے ادھی رات نو جا کے تواز ماری ہے، یوسف پیاس لگ گئی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قحط سالی دے سال شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے ماری آواز کہ میں رات نو پیاس لگ گئی، اگے کدی پیاس نہیں لگی۔ جناب یوسف علیہ السلام فرمان لگے تیار ہو جاؤ، خوشحالی دے سال ختم ہو گئے، ہن جڑے قحط سالی والے سال شروع ہو رہے ہیں۔ بنیا کی وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اچھا یہ معاملہ بن گیا، نظام کتوں تک پہنچ گیا کہ لوگوں نے جڑی گندم کٹھی کیتی سی ختم کیتی، یعنی گھراں دے اندر بندہ سالانہ 10 من 20 من کنک جڑا جمع کردا ہے، ذخیرہ کردا ہے، وقت دے نال مک جاندی، کوئی 4 مہینے کٹ گئی 5 کٹ گئی یا سال بھی نکل جاندہ ہے۔ یہ بات میں جناب یوسف علیہ السلام دے معاملات دی کر رہے ہیں۔ فصل جڑی انہیں اکٹھی کی ختم ہو گئی، انہوں نے لوگوں نے کیتا کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دے نال انہوں نے سودا بازی کی تھی۔ سودا بازی کی تھی؟ انہوں کو جڑے پیسے سن پیش کیتے گندم خریدی۔ کی کیتا بھئی؟ یہ جڑے 7 سال آئے نا، یہ دی خبر اللہ دے نبی نے 7 سال پہلا دیتی۔ سمجھ آ رہی نا بھئی؟ اللہ دے نبی نے دی بات پہلا کی تھی، ان پیسے بھی مک گئے۔ 7 سال سن، وقفہ تھوڑا دے نہیں، 7 سال نے، فصل اگوں ہونی کوئی نہیں، تے ملک دا خزانہ بھریا پیا جمع ہے۔ 7 سال بیتے، خوشحالی گئی تے غمی دے سال آئے، خشکی دے سال آئے، لوگاں نے اپنا جڑا لنگر پانی کٹھا کیتا ختم ہو گیا، جڑا پیسہ ہے سی جناب یوسف دی خدمت لائے۔ اے یوسف کون نے؟ جڑے مصر دے دربار اندر وکدے رہے نے۔ اے یوسف کون نے؟ اج تخت دے بیٹھ کے انہاں لوگاں دی مشکل کشائی فرما رہے ہیں۔
اچھا جی پیسے بھی مک گئے، گندم پھر تھوڑی ہو گئی۔ ہن لوگوں نے کول جڑا زیورات سن اس طریقے دی جڑی جمع پونجی سی یوسف علیہ السلام دی خدمت پیش کی تھی، یوسف علیہ السلام دی خدمت انہوں نے پیش کی تھی، اس دے بدلے دے اندر انہوں نے جناب اعلیٰ فصل خریدی، جس ویلے یہ بھی فصل مک گئی انہوں نے اپنے جڑے غلام سن انہوں نے نوکر سن باندیاں سن وہ حکومت دے حوالے کیتے، یہ ساڈا غلام رکھ لو تے اے دے عوض سانو دانے دے دیو۔ یوسف علیہ السلام نے خریدیا، ٹھیک ہے دانے دیو بھئی، بدلہ چلیا تے اے بھی گل گئی، جس ویلے اے بھی جناب نظام نہ چلیا اپنی اولاد نو حکومت دے حوالے کیتا۔ وہ بندہ ادھار لیندا نا بینک کولوں قسط لیندا نا بھائی، تے بینک کی کردا ہے وہ رجسٹری رکھدا ہے، کدی کوئی شے رکھدا ہے، کوئی انہیں کو لینا دیا نا بھائی تسی میرے کو مال لے رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام مال دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میری اولاد بھی ٹاڈی، یہ بھی ٹاڈے پیسے دیں گے تو لے جائیں گے، جدو حالات چنگی ہون گے تو یہ کم ٹھیک ہے اسی واپس کریں گے تو اولاد لے جاواں گے، باندیاں لے جاواں گے۔ اولاد بھی جڑی تابع ہو گئی جناب یوسف دے حکومت دے، جس ویلے یہ بھی معاملہ چلیا 7 سال سن پوری پھر نہ پئی، ان لوگ آپ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی سانو رکھ لو، ایون سانو رکھیا جائے، ساڑیاں جانا سی حکومت دے متحت ہاں لیکن سانو کھان واسطے کچھ دیتا جائے، کھان واسطے کچھ پیش کیتا جائے۔ ہن پوری سلطنت جتنی بھی ہے مصر دی سب حضرت یوسف دے تابع ہے، کوئی عورت، کوئی جانور، کوئی بی بی، کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی زیورات، ہر ایک شے دی ملکیت جڑی ہے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نے دے دیتی۔ لوگ آپ جا رہے نا بھائی، ہن لنگر تے مک گیا، پیسے نہیں تے کی کریے، عید دے بچیاں دے پیسے کپڑے بھی لینے، عید بھی قریب آ رہے، مثال دے رہے ہیں، چلو یار موبائل میرے کو 50,000 دا موبائل ہے، چلو اینوں کوئی تھوڑا گھاٹا واٹا کر کے تے بیچ کے تے بچیاں دا ٹائم تے پورا کریے، اینج ہی ہوندا نا بھائی، اوکھا ویلا آیا کوئی اور چیز جڑی پئی یار دے دیو، انج ویلا وہ لوگ گزارتے رہے۔ ہن 3 مہینے رہندے سن، کنے مہینے؟ 3 مہینے رہندے سن، اجے فصل اگن وچ او دا لنگر آن وچ 3 مہینے رہ گئے، 7 سال جڑے خشکی دے نہ گزرن چ، تو جناب حکومت کو لنگر پانی مک گیا، حکومت کو دانا مک گیا، فصل مک گئی۔ اللہ دے پیارے نبی جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام ہن اقتدار دے اندر نے، بادشاہ وقت نے، عوام آئے جناب کی کیتا جائے، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام عرض کر دے نے میرے مولا تیرے حکم دے نال سارے کام چلا رہا ہاں، یا اللہ جی میں تیرا حکم ہوندا میں انج کرنا، انج لوگاں نو پیسے دینا یا گندم دینا وا، یا اللہ 3 مہینے باقی نے، عوام مر جائے گی، جانور بھوکے مر جان گے، ہن کی کیتا جائے؟ رب العالمین فرمایا پیارے یوسف انہاں نو ایک میدان اندر اکٹھا کیتا جائے۔ مزے نال آکھیو ذرا سبحان اللہ، اللہ دے نبی دی شان ویکھنا، ذرا شان ویکھنا۔ رب فرمایا کہ پیارے یوسف وحی نازل ہو گئی، اے فلاں فلاں میدان دے اندر اکٹھے کرو پوری قوم نو، پورے ملک والے نو اکٹھا کرو، پورا ملک اکٹھا ہو گیا۔ یا اللہ ہن کی کراں؟ کھان نو تے کچھ بھی نہیں، انہاں نو کی دیواں؟ رب فرمایا کچھ نہیں دینا، ایک دیدار کافی ہے۔ نہیں ہے مزے نال سبحان اللہ، اور اس کو مسجد اندر جوم کے سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا قوم اکٹھی ہو گئی، جناب یوسف ٹیلے تے چڑھ جو یا سواری تے چڑھو، اللہ سونیا کرنا کی ہے؟ فرمایا آج مکھ تو سارے پردے اٹھا۔ نہیں مزے جنہوں مزہ آ رہا ہے مزے نال سبحان اللہ کے، اور جنہاں نو حقیقی لبا ہی نہیں ہوا ہمیں چول مار دے پھر دن، کوئی حضور نہ وفاتے کر کے ویکھے، انہوں مزہ کنا کو لبدا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام پہاڑ دے ٹیلے تے چڑھے، یہ سواری دے کھڑے ہو گئے، پوری سلطنتی نظر جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام تے ہے۔ ان لوگوں کو پیسے بھی ختم ہو گئے، جائیداداں بھی جناب اللہ کمپلیٹ ہو گئی، حکومت دے خزانے دے اندر سارا معاملہ جناب یوسف علیہ السلام دے کول ہے۔ ان خزانے جو گندم بھی ختم ہو گئی جڑی لوگاں نو دتی جائے۔ رب العالمین فرمایا پیارے یوسف اینا حسن جڑا عطا فرمایا ہے،
اج جناباں دا حسن جڑا ہے انہاں نوں طاقت بخشے گا، آج انہاں دی رہنمائی فرمائے گا۔ یا اللہ کرنا کی ہے؟ فرمایا جس ویلے پوری قوم جناب اول مخاطب ہو جائے، پیارے یوسف اپنے چہرے تے ایک بھی پردہ باقی نہیں رکھنا، سارے پردے اتار دے، وہ قوم والے نو آکھو اپنے نبی والے نظر مار لو۔ حدیث شریف پڑھنا ہوندا جننے جننے ہن جناب یوسف دا حسن ویکھیا نا تے 3 مہینے تک انہوں نے بھوک ہی نہیں لگی۔ کنے مہینے تک بھائی؟ نبی نہ رہ سکتا ہے کوئی بھائی؟ ہاں بھائی، یوسف پوری سلطنت اکٹھی، پوری سلطنت، ایک کدھا بندہ نہیں۔ چلو کو محبت اللہ ہوئے آکھے جی میں پیر نو ویکھ لیا تے میری تے نظر ہی پوری ہو گئی، میرے تے کام ہی سمر گئے، میرا پیر کامل ہے تو میں نے سکون مل گیا۔ وچ بدبخت بھی تے ہوندے ہی نا، انہوں نے بھی اللہ خیرات دے چھڑی، وہ نہیں منن والے بھی تے ہوندے نا۔ جناب یوسف علیہ السلام دا حسن تے رومی کشمیر دی روح نو وجد آ گیا۔ فرماندے نے 3 مہینے خلیقت جی، اے بابا بھی بڑے کمال دا، اللہ دی قسم بڑے کمال، اے عقیدہ نہ رافضیاں والا نہ خارجیاں والا، اے پکا پیور سنی آدمی سی جدہ ہاں شیران دے اندر بھی بڑے بدتمیز ایسے جڑے شاعر بنے نے، بڑی بغاوت کر رہے ہیں، جدے صحابہ دے طنز ہو رہی، کتے اہل بیت دے طنز ہو رہی۔ اے بابے جڑے پڑھانے سن انہاں دا ٹھڈ جڑا ایمان نال بھریا سی، انہاں گل بے ایمانی والی نہیں کیتی، اللہ نے قرآن اور حدیث دے مطابق کیتی۔ 3 مہینے خلیقت جی، ویک یوسف کنعانی، جنہ محمد وے جنہ محمد عربی ڈیٹھا تیو رجے دویں جہانی۔ میاں صاحب آکھیا یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے 3 مہینے بھوک نہیں لگی، انہاں چر فصل نویں آ گئی۔ اللہ دی کرنی ہے نا تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ فرمایا جڑا یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھے تو دی بھوک مارتی ہے 3 مہینے واسطے، تے جنہ میرے نبی نو ویکھے ہے تو ایتھے بھی رجے نے، قبر وچ بھی رجے نے، حشر وچ بھی۔ دنیا دا لالچ انہاں نو باقی رہا، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ حاضرین گرامی، ہن ویلا آیا جڑی خواب ویکھی جناب یوسف علیہ السلام نے، احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ابا جی اج خواب ویکھی 11 تارے تے چند تے سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ مایا پتر خواب بیان نہ کریں، پر آگے نہ 10 جنے 10 پر آگے ہن مال لین، کی پتہ سی ایتھے کہ ساڈا ویر بیٹھا ہے۔ مختصر بات پیش کرا حضور دے دیوانے ہو، جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام مصر وچ مال لین آئے، جس ویلے آئے تے آپ نے پہچان لیا کہ میرے پران، انہوں نے نہیں پتہ لگیا کہ ساڈا وہی بھائی ہے جنہوں خوب چھٹیا سی۔ اللہ جسے چاہتا ہے دنیا بڑا کر کچھ کر دی، بندہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، کاروبار ختم ہی ہو جائے، بندہ حسد ہی کر رہا، حسد ہی جینا تے بھائیاں نوں بھی حسد ہی لے ڈوبیا، لیکن ہوندا ہوا جو اللہ نوں منظور ہوئے۔ یقین بندے دا اللہ دی ذات تے پختہ ہونا چاہیے، کاروبار تے یقین نہیں ہونا چاہیے کہ میں کھا رہا تو فیکٹری تے صدقے کھا رہا، یہ یقین ہونا چاہیے کہ فیکٹری بھی اللہ دے فضل دے نال چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اے حدیث ہی میں صبح درس دے اندر پیش کر رہا نا، وہ اندر جملے تے بندے نو کاروبار تے یقین نہیں، یقین اللہ دی ذات تے ہونا چاہیے۔ بھائی آگے ٹھیک ہے، آپ نے پیسے لے تے خزانہ دیتا، فرمایا اگلی باری آؤ نا تے کلے آئے تے میں تینوں سودا نہیں دینا، وہ جڑا ٹاٹا 11واں بھائی انہوں نال لے کے آنا، وہ جڑا چھوٹا بھائی ہے نا جناب بنیامین، سکے بھائی سن جناب یوسف دے، یہ باقی دوسری ماں چو سن،
یہ دو بھائی ایک سن فرمایا جڑا 11واں چھوٹا جہاں نال لے کے آنا تہاڈا ایک بھائی اور بھی ہے میں جاننا تساں بغاوت کیتی اپنے چھوٹے بھرا نال یوسف نال میں جاننا انہاں بچانے پھر کوئی نہیں میں ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام نو جڑا انہاں پیسے دیتے نا وہ پیسے پھر انہیں بن بن کے جناب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے مال چ رکھ چھڈے کہ گھر جان دے انہوں گل یاد آ گئے ہن جناب یعقوب علیہ السلام دے کول جا کے نا تے کہن لگے حضور جناب ہن واری ہے کہ سانو انج فصل نہیں ملنی تے گندم ملی ہے تھوڑی جس ویلے مال کھولیا تے وچوں پیسے بھی نکل آئے تے بڑے راضی ہوئے کہ ابا جان مال بھی سانو مل گیا تے پیسے ہی واپس آ گئے اس واسطے کیتا کہ دوبارہ آؤن تے اپنی مرضی نال یوسف علیہ السلام نہیں کر رہے اللہ دی مرضی نال تے اللہ دی مرضی دے نبی دا ہر فعل ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنو ہن یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ تھیلی جڑی چلی گئی فلما راجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون کہ ابا جی اسی لے تے آئے ہیں لیکن آئندہ واسطے نہ غلہ لین واسطے منع کر دیتا ہے وہ غلہ تانوں سنتاں ملے گا معنا اخانا اسی اپنے بھرا نوں نال لے کے جاواں گے تے پھر تے اہی وانا له لحافظون دے حافظ ہوواں گے حفاظت کرنے والے ہوواں گے قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی جناب یعقوب علیہ السلام فرمان لگے میں کنج اعتبار کراں تساں اگے میرے کو یوسف بھی لے گئے اس طرح تے تسی واپس نہیں لے کے ہن اینوں بھی لے کے جانا چاہندے ہو ہن اینوں بھی لے کے جانا چاہندے ہو اخی من قبل اس کے بھائی کے متعلق میں تم پر اعتبار کر چکا ہوں فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین اور میرا اللہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم انہاں جدوں ویکھی کہ پیسے بھی نکل آئے نے تھیلی تے قال یا ابانا ما نبغي او ساڈے باپ سانو اور کی چاہیے مال بھی آ گئے تے پیسے بھی آ گئے هذه بضاعتنا ردت الينا یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں لٹا دی گئی ہے اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے مختصر یہ ٹائم ہو گیا حضور دے دیوانے ان اللہ پاک نے ان دی تدبیر بڑھائی کہ یعقوب علیہ السلام نے جناب بنیامین نو بھی نال توڑ دیتا تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا جس ویلے مصر داخل ہوو تے ایک دروازے کٹھے نہ داخل ہوئو علیحدہ علیحدہ جڑے دروازے نے داخل ہوئو جن لاہور دے پاٹی دروازہ ہے موچی دروازہ ہے جناب دلی دروازہ ہے شیرا مالا گیٹ ہے لاہور تے ہونا ہی ہے نا وہ کوئی یہی تے جناب ہانڈو بیٹا ہے بھی یا نہیں لاہور رہنے ہیں انجی کیا جاندہ نا اور لاہور بس اتنا ہی ہے تو لاہور والوں دی زندگی بڑی خراب گزر دی اتنا ہوا ہوندی نہ پتہ لگتا ہے بارش کی ہے وہ تو رہنا بڑا اوکھا ہے وہ آپ مختصر یہ ہے کہ فرمایا لہذا دروازے داخل ہوئے ہو اچھا جی ٹھیک ہے با جی قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل کوئی بچا نہیں سکتا من شیء حکم صرف اللہ دا ان الحکم الا للہ اللہ تے توکل کرے ہوتے جاؤ ہن یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر بھرا جڑے نے حاضر ہو گئے مزے نال آکھنا ذرا سبحان اللہ ہن جس ویلے مال شال اکٹھا ہویا نا تے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی نو ویکھ کے تے بہت روئے جناب بنیامین نال بڑا پیار چھوٹیاں نال پیار ہوندا ہے نا تے بڑا روئے 7 سال کدوں 7 سال دی عمر چ گھروں نکلے یا 8 سال دی عمر سی جدوں بھائیاں نے کام کیتا تے ہن جدوں تخت تے بیٹھے 30 سال دی عمر ہو گئی 30 سال دی عمر ہو گئی کنی کو محبت جڑی وچ جاگدی ہوئے گی کنا کو خیال آندا ہوئے گا پر حکم اللہ دا چل رہا سی نا پچھاں جا بھی نہیں سن سکتے بادشاہ سن جا بھی سکتے سن لیکن اللہ دا حکم سی کہ کام کرنا نہیں مختصر جناب حضور دے دیوانے ہو مال اکٹھا کیتا گیا تو یوسف علیہ السلام نے بڑا پیار کیتا علیحدگی کر کے تو فرمایا بنیامین پہچانے ہی آپ نے یوسف علیہ السلام دیاں گلاں کیتیاں نا آپ بول اٹھے کہ مینوں انج لگدا جی میں تسی یوسف علیہ السلام ہو وڈیاں نہیں پہچانے انہاں دی اکھاں تے حسد دی پٹی بجی سی نا وہ چھوٹا بھائی پہچان گیا مجھے لگا کہ میرا ویر تو ہی ہے یوسف علیہ السلام فرمایا میں ہی ہاں مختصر حضور دے دیوانے ہو ان واپس جس ویلے چلے تے یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ جڑا نا شاہی جناب بنیامین دے خزانے چ رکھ چھڈیا تھیلی چ خرجی چ پتہ چلے جی مال چوری ہو گیا خزانہ پیالہ اللہ دا قرآن ہے بہرحال لمبی بات نکل جائے گی یہ تسی آپ بھی محبت نہ پڑھ لینا 13واں پارہ ساڈا شروع ہو گیا ہے
کھولیا گیا سارا معاملہ بھی تلاشی لو، تلاشی لئی گئی تو جناب بنیامین دے نکل آیا. انہاں فرمایا اے بھرا دا وڈا بھی یہی کام کردا سی تے اے بھی یہی کام کردا ہے. اللہ اکبر. بھائی وڈے کہن لگے دا وڈا بھرا بھی چور ہی سی تے یوسف علیہ السلام والوں تے کہن بھی یوسف علیہ السلام نوں ڈے نے آپ تبسم فرما رہے ہیں تے اے بھی اودے ورگے کام کردا ہے. لہذا ہن انج کیتا جائے کہ اینوں ایتھے رکھیا جائے، اینوں ایتھے رکھیا جائے تے باقی جڑے جان. میں کہا اچھا چلو جی. انہاں کہ انج کرو کہ بچے دی جگہ اسی تے ابے نال بڑا پکا وعدہ کر کے آئے ہاں، لہذا اینوں ایتھے نہ رکھیا جائے، تسی انج کرو کہ کوئی وڈا بھرا رکھ لو. تو یوسف علیہ السلام فرمایا میں 2 نمبری کرن والا نہیں، جہدے تھیلے چ نکلیا وہی ایتھے رہے گا. یہ اللہ دے حکم نال سارا کچھ ہو رہا ہے. نبی دا ہر فعل بات یاد رکھنا، نبی دا ہر فعل یہ تدبیر ہے، ساری سمجھ وچ آوے یا ہن آدم علیہ السلام اللہ نقل کفر آدم علیہ السلام غلطی کی تھی دانا کھا کے، لوگوں نے جی آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نبی دے غلطی تو پا کے یہ اللہ دی حکمت سی، اللہ نے بنایا ہی زمین واسطے سی، لیکن طریقے دے نال ہی زمین تے بھیجنا نا خدا دی ذات نے. لہذا جملے محبت نال سوچ سمجھ کے اللہ دے نبی دے بارے بولے جان. بہرحال اچھا فرمایا انہاں کیا جی ساڈا باپ تے رو رو اگے یوسف علیہ السلام دے معاملے چ نبینہ ہو گیا. گل مقامہ یار بڑی مزے والی. تو فرمایا اچھا میری ایک قمیض لے جاؤ تے اپنے جا کے تے دینا باپ نو، تے جا کے انہوں نے آکھنا کہ تسی سمجھ جان گے آپ ہی. انہوں نے کی پتہ لگا کہ اللہ دا قرآن آندا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کچھ بھرا گھر چلے گئے تے کچھ پیچھے سن، جنہاں کو قمیض ہی پیچھے سن. یعقوب علیہ السلام فرمان لگے جو تسی مینوں اے نہ آکھو کہ بابا بوڑھا ہو گیا تم دماغ پھر گیا ہے. تے یوسف علیہ السلام دی محبت اندر رو رو کے دا دماغ پاگل ہو انج دیاں گلاں. اللہ دا قرآن دا کہ تسی آکھو کہ ساڈے باپ الٹا پلٹا ہو گیا کہ یہ کام نہیں کرتا ہن دماغ. اگر تسی مینوں اے جملہ نہ بولو تے میں تانوں اج مزے نال گل دساں کہ اج مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. اج مینوں جناب یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. قمیض آندی نا جس ویلے فرمایا ابا جی یہ بادشاہ سلامت نے قمیض دیتی کہ تسی اپنے باپ نو دینا تو دی اکھاں ٹھیک ہو جان گیا. قمیض چو باپ نبی پہچان رہا کہ میرے پتر دی قمیض آ رہی. ماں پیو دی محبت جڑی اولاد نہ ہوندی اودے وچ دکھاوا کوئی نہیں. اولاد جڑی پیار ماں پیو نہ کردی دکھاوا ہو سکتا ہے 100% ہو سکتا ہے، لیکن والدین دی محبت چ دکھاوا یہ بات یاد رکھنا. یعقوب علیہ السلام نے جلایا نا اکھاں دے نال آپ روئے تو اللہ پاک نے آپ دی بنائی جڑی ہے واپس لوٹا دیتی. فرمایا قمیض کسے بادشاہ دی نہیں پتروں میں دسنا جن نے تھیلی کے اندر پیسے بھی بھیجے تے تینوں گندم بھی فری دیتی تے بنیامین نو اپنے کول رکھے ہے. وہ وقت دا بادشاہ کوئی اور نہیں جنوں خوہ اندر لٹکا کے ایسا ٹھاڈا بھرا یوسف علیہ السلام ہو نہیں جی وہ یوسف علیہ السلام نے. بہرحال پھر آپ نے شاہی طریقے دے نال مصر دے اندر آپ دا خاندان آباد ہویا. حضور دے دیوان اے جناب یوسف علیہ السلام دی محبت 3 مرتبہ آپ دی قمیض دا ذکر قرآن اندر ہویا ہے. ایک واری ادو جدو کیا جی ویکھو جی بگیار لا کے لے گیا تے آپ قمیض پیش کیتی. ایک واری ادو جدو زلیخا پیچھو پاڑی. تیجی واری قرآن نے ادو کیتا جدو یعقوب علیہ السلام واسطے قمیض پیش کیتی. سامعین محترم آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ سرور آئے گا. اللہ رب العالمین سن سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے. آمین وما علینا. چلو بند کر دے.